الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. وبه قال حدثنا أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. آج جو ہے 3 باتیں بتانی ہیں اور 3 حدیثیں بچی ہیں توبہ کے بیان کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اللہ نے وہ کام لیا ہے جو کام میں آپ کو دوسرے الفاظ میں سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر چکے تھے. اب اس دین کو پریکٹیکلی دکھانا تھا نا، تو جو کام حضور کر سکتے تھے وہ اللہ نے حضور سے کروایا، اور جو کام حضور کی شان کے مطابق نہیں تھا وہ اللہ نے صحابہ سے کروایا. پہلی بات وہ تفصیل میں بتاؤں گا. نمبر 2، اسلامی سزائیں جو ہے، حد جس کو کہتے ہیں سزا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے. لوگ خواہ مخواہ اعتراض کرتے کہ زنا کرنے پر پتھر سے مار کے ختم کر دو، چوری پر ہاتھ کاٹ دو، تو اس کے بارے میں بتانا ہے. تیسری چیز، توبہ کے کرشمے، توبہ کے کیا فائدے ہیں. عجیب حدیث آئی ہے، وہ انشاءاللہ 3 چیزیں آئی ہیں. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر جو ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، ایک صحابیہ سے جن سے زنا ہو گیا. لوگ بولتے صحابہ اور ان سے ایسا غلط کام، تو وہ سمجھانے کے لیے میں وہ بات کر رہا ہوں. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور ہماری شریعت جو ہے نا صرف فلسفیانہ نہیں. سمجھتے آپ؟ فلسفی نہیں جھاڑتے، مطلب ایسے ہی بس بول دیا ہو گیا، نہیں، عمل کر کے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک بات کو، جو چیزیں حضور کی شان کے مطابق تھے اللہ کے نبی نے وہ کر لی، اور جو حضور کی شان کے مطابق نہیں تھی وہ اللہ نے صحابہ سے کروائی. مثال دیتا ہوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک مسئلہ یہ چلتا تھا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بیوی سمجھی جاتی تھی، بہو سمجھی جاتی تھی، اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا تھا. اور ہماری شریعت میں یہ ہے کہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی آدمی نہیں کر سکتا، یہ تو معلوم ہے سب کو. لیکن منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو اب اس کی بیوی بھی اس کی بہو نہیں ہوئی، لیکن زمانے جاہلیت میں چل رہا تھا، تو اس رسم کو ختم کرنا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نکاح زینب بنت جحش سے اللہ نے کروایا، اور ان کی دونوں کی نئی بنی. حضرت زید حضور کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ یعنی یہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں. حضور کہہ رہے مت چھوڑو، کیونکہ اگر چھوڑوں گا تو یہ زینب جو ہے قریش خاندان سے، اس کو تو مطلب ایک غلام سے شادی ہوئی اور طلاق ہو گئی تو بہت بڑا عیب ہے، اور اس عیب کی بھرپائی سوائے میرے نکاح کے اور کچھ نہیں ہو سکتی. یعنی اتنا بڑا نقصان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہ رہے تھے کہ طلاق دے، کیونکہ یہ سارا معاملہ ہونے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور ہوا یہ، انہوں نے طلاق دی. اور جب طلاق ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی اللہ نے آسمانوں سے فرمائی. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، ہم نے تمہاری شادی کی. جب حضور نے حضرت زینب بنت جحش سے شادی کی نا، ایک طوفان ہو گیا، مطلب بدتمیزی لوگ کرنے لگے. بولے یہ دیکھو
اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی. تو اللہ نے کہا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، یہ رسم ہم نے آپ سے ختم کروائی. میں بہت مختصر کر رہا ہوں، وقت میرے پاس نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی میری بات؟ آپ کو اور ایک مثال دوں. خیبر سے لوٹتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اس کو حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف میں لیلۃ التعریس، ایک رات کا جاگنے کا واقعہ ہے. عرب کے اندر سفر کیسے کرتے تھے معلوم؟ دوپہر میں آرام کرتے تھے اور رات کا آدھا حصہ سفر کرتے، اور پھر صبح جو ہوتا ہے نا تہجد کا ٹائم، اس وقت تھوڑا آرام کرتے، پھر فجر کی نماز پڑھ کے فوراً سفر کرتے. ٹھنڈے وقت میں سفر کرتے، گرم وقت میں سفر نہیں کرتے، ترتیب تھی. تو ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون صبح جگائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں جگاؤں گا. تو سب سو گئے. اب سوئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو ابھی تھوڑا وقت ہے، میں سو جاتا ہوں. اب وہ سوئے تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور فجر کی نماز چلی گئی. اور فجر کی نماز گئی تو گئی، سورج کی جب تپیش حضور کے چہرے پہ پڑی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی. ابھی آپ سوچو نبی کی نماز چلی جائے نیند کے اندر. تو اللہ نے ہمیں ایک چیز بتائی. جب یہ سارا معاملہ ہوا نا تو وہ صحابی کو، حضرت کیا کہتے ہیں ان کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی کیسے ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، لیس فی النوم تفریط انما تفریط فی الیقظہ، ترمذی کی روایت. نیند میں اگر کچھ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیداری کے اندر غلطی کر رہا ہے تو غلطی ہے. ایک آدمی نے الارم لگایا، اٹھانے کے پورے اسباب کر دیے، پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے. ہاں آدمی کی آنکھ کھل گئی، سستی ہو گئی، پھر چھوڑ دیا تو یہ غلط ہے. بات سمجھ؟ اب یہ چیز ہمیں کیسے معلوم پڑی؟ اگر یہ حضور کے ساتھ نہیں ہوتی تو ہمیں معلوم پڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں 3 نماز حضور کی چھوٹ گئی قضا، پھر بعد میں حضور نے اس کی قضا کی. تو قضا نماز کیسے پڑھنی چاہیے وہ اللہ نے ہمیں حضور کے ذریعے بتایا. تو جو کام نبی کر سکتے تھے وہ نبی سے کرنا. اب ایک بات بولتا ہوں، زینا پر اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ حکم آیا کہ اگر شادی شدہ ہے تو کیا لگیں گے اس کو؟ کوڑے لگیں گے، رجم کیا جائے گا. غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگیں گے. شراب پی ہے تو شراب پر 100 کوڑے لگیں گے. کسی پر تہمت لگائی ہے تو 80 کوڑے لگیں گے. اسی طرح چوری کی ہے تو ہاتھ کٹیں گے. یہ ساری سزائیں. آپ ایک بات بتاؤ، یہ نبی کر سکتے؟ نبی تو ہمارا عقیدہ ہے معصوم ہوتے ہیں. تو پھر یہ بتائے گا کیسے؟ یہ معلوم کیسے پڑے گا حکم کیا ہے؟ تو اللہ نے صحابہ سے کروایا. تو ہمارے استاد ایک بات کہتے تھے، اللہ صحابہ کو 2 اجر دیں گے. کتنے اجر؟ ایک اجر نبی کی صحبت کا، ایک اجر اللہ نے شریعت ان سے جاری کروائی، اس کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو کہ صحابہ سے اللہ نے کام کروایا تاکہ امت کو رہبری ملے کہ کیا مسئلہ ہے. اب آپ دیکھو یہ واقعہ یہاں پر آ رہا ہے. اس واقعے کے اندر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے. میری بات سمجھ میں آ گئی نا صحابہ کے ساتھ یہ اللہ نے کیوں کروایا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کر دیا. اب آتے ہیں اسلامی سزائیں. اسلام میں چوری کرنے پر کیا کاٹے جاتے؟ ہاتھ کاٹے جاتے. شراب پینے پر 100 کوڑے لگائے جاتے. زنا اگر کیا ہے تو شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر سے مار کر ختم کیا جائے. شراب وغیرہ پر زیادہ کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. سب سے زیادہ اعتراض اس پر کرتے ہیں، ارے بولے اگر کچھ کر لیا تو پھر اتنی سخت سزا کیوں؟ دیکھو سزا کو ثابت کرنے کے لیے بڑی شرطیں شریعت نے رکھی. ایسا نہیں کہ ایرا گہرا آیا اور اس نے بول دیا کہ بھائی اس نے زنا کیا ہے تو ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت کڑی شرطیں رکھی اللہ نے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے. ایک روایت ہے، ایک صحابی حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ عنہ یہ آئے حضور کے پاس اور کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی میں نے زنا کر دیا. تو حضور نے فرمایا جاؤ نکلو، توبہ کرو، اللہ بہت معاف کرنے والے، نکلو ادھر سے. حضور بات کو ٹال رہے. بولے تم نے زنا نہیں کیا، تم نے بوسو کنار کیا ہوگا، تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا ہوگا، تم سمجھے زنا. جاؤ نکلو ادھر سے. حضور نے چہرہ پھیلے، ان کو نکال دیا. یہ گئے آگے واپس سے بیچی نہیں تو واپس آئے دوسری طرف سے، اللہ کے نبی میرے سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کیجیے. حضور نے فرمایا تم نے نہیں کیا ہوگا، تم غلط فہمی میں مبتلا ہوگے، نکلو ادھر سے. 2 مرتبہ اپنی زبان سے اقرار کیا.
تیسری مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے نکال دیا۔ جب 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کر لیا تو حضور نے فرمایا تم پاگل تو نہیں ہو؟ مانے پگلی جیسی باتیں کر رہے، پاگل تو نہیں ہو؟ کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ 3 آدمی پر شریعت کا حکم نہیں چلتا ہے، ایک پاگل، ایک بچہ اور ایک سونے والا، بس ہم اس پر شریعت کی طرف سے کوئی سبب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پاگل تو نہیں ہو؟ کہا نہیں اللہ کے نبی میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ تو صحابہ اٹھے، ان کا منہ سونگا کہ اللہ کے نبی نشے میں نہیں ہے۔ اب دیکھو 4 مرتبہ اپنی زبان سے مجرم اگر اقرار کرے، وہ بھی ایک مجلس میں نہیں، الگ الگ مجلس میں، تو شریعت کہتا ہے اس پر حد جاری ہوگی، اتنی شرطیں۔ اور پھر اگر جب اس کو پتھر سے مارا جائے گا تو اگر وہ بھاگا تو شریعت کہتی ہے اس سے پوچھو بھاگا کیوں؟ اگر وہ بھاگنے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا اقرار سے واپس پیچھے ہٹتا ہوں، میں جھوٹ بولا تھا، غلط بولا تھا، تھوڑا جوش میں آ کے میں نے غلط بولا، تو پھر سزا ختم، نہیں سزا دی جائے گی۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں ڈر کے واجے سے بھاگا تو مجھے ڈر لگا، تو پھر سزا جاری کی جائے گی۔ اب بتاؤ کتنی سختی ہے، اب سوچو تو صحیح۔ یہ تو ہو گیا مجرم خود اقرار کرے۔ اب گواہ کہاں تھے؟ گواہ اگر کسی نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی اس نے کیا کیا ہے، یا جج کو کہ اس نے زنا کیا ہے، تو گواہ کیسے ہونی چاہیے معلوم؟ نیک ہونے چاہیے، پہلی شرط۔ دوسرا مرد ہونے چاہیے۔ نمبر 3 کسی پر اس نے تہمت نہ لگائی ہو۔ نمبر 4 تہمت کی وجہ سے اس پر کوڑے نہ پڑے ہو۔ نمبر 5 4 آدمی ہونے چاہیے اور چاروں نے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا ہو جیسے سرمے کی دانی میں ڈالتے نا بوتل کے اندر، ویسا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور ان میں سے جب پتھر مارا گیا اور ایک نے بھی بولا اللہ کے نبی یہ غلطی سے میں نے جھوٹی گواہی دے دی تھی، تو بھی حد ساقط ہو جائے گی، سزا نہیں دی جائے گی۔ اب آج کا مسلمان چلو غیر تو اعتراض کرتے ہی ہے، مسلمان بھی کہتا ہے کتنی سختی ہے اسلام کے اندر، یہ سختی ہے، اتنی سختی کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے، ایسے ہی تھوڑی کسی کے بولنے پر کچھ بھی کر لیا جائے گا۔ اب جب پتھر لگیں گے، جس نے جھوٹی گواہی دی ہوگی اس کے دل میں تھوڑا رحم تو آئے گا نا، تھوڑا رحم تو آئے گا، اور بولے گا ارے میں نے جھوٹی گواہی دے کے اس کو پھنسا دیا، اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، وہ فوراً بولے گا کہ میں نے جھوٹی گواہی دی تھی، تو وہ سزا تو اس کی ہٹ گئی، اس پر سزا آ جائے گی 80 کوڑے اس کو پڑے گی تم نے جھوٹی گواہی کیوں دی تھی، تہمت کیوں لگائی۔ تو اتنا کھیل کا نہیں کام کہ تم شریعت کی سزا کو کچھ بھی بول دو، تو یہ مسئلہ ایسا ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل، آپ شراب کا لے لو، پھر بہت ساری چیزیں، تو اسلامی سزائیں جو ہے نا اس کے اندر شفقت ہے، اور ایک آدمی کو بھرے عام مارا جائے گا نا تو دوسروں کی ہمت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے میں کسی کا قتل ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بتا دو ورنہ یہ نا آدمی کی وجہ سے یہ پورے علاقے والوں کو قصاص میں جرمانہ دینا پڑے گا۔ اب ظاہری بات ہے جس کے علاقے میں قتل ہوا ہے تو وہ علاقے والے ذمہ دار ہے، بولے دینا پڑے گا آپ کو۔ تو فوراً اتنی محنت کر کے قاتل کا پتہ لا کے دے دیا، بولے بھائی ایک کی وجہ سے اتنی ساری جان جائے گی، تو کتنا سارا فائدہ اس کے اندر۔ تو اسلامی سزاؤں میں سختی نہیں ہے، ہم خامہ کا اعتراض کرتے ہیں، علم نہیں ہوتا بس، اور کوئی وجہ نہیں، بس سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ صحابی کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ صحابی جو جن کے بارے میں آتا ہے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ، جب ان کو مارا گیا، اور عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کو مارا گیا اور مارنے کے بعد ان کی جو روح نکلی اور ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد 2 صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، بولے اگر یہ اپنے گناہوں کو چھپا دیتا اور توبہ کر لیتا تو زبان سے کتے کی موت نہیں مرتا۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لی، حضور نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، چپ چاپ آگے بڑھے۔ آگے جا رہے تھے تو ایک گدھا مرا ہوا تھا اور پورا پھول چکا تھا، پھٹنے کے قریب تھا، اور اس کی ٹانگیں ایسی سیدھی سیدھی ہو گئی تھی، میں نے خراب ہونے کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا وہ 2 آدمی کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو۔ کہا لو کھاؤ اس میں سے۔ اللہ کے نبی ہم کیسے کھائیں گے اس میں سے؟ کہا ابھی تو تم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے، تعبر ریزی کر رہے تھے، لو کھاؤ اس میں سے، تم اس سے بدتر ہے جو تم کر رہے تھے، یعنی یہ نا، یعنی بہت بدتر کام کیا تم نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا جب ان کو مارا گیا تو کتابوں میں آتا ہے، ہاں بس ان کا یہی، وہ عورت کا واقعہ الگ ہے۔ اسی طرح وہ عورت ایک آئی، جو آئی بتایا میں نے واقعہ، اس نے تو حضور نے فرمایا اچھا دیکھو عورت اگر کرتی ہے تو اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا شریعت قصاص یہ سزا جاری نہیں کری۔ کیوں؟ بچے کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ قصور تو عورت کا ہے نا۔ اب وہ عورت اپنا پیٹ لے کر آئے کہ اللہ کے نبی میں حمل سے ہوئے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوگا جب آنا. بچہ پیدا ہو گیا وہ آئی. اچھا بچہ پیدا ہونے کے بعد جب خون ہوتا نا 40 دن، تو اس میں بھی شریعت کہتی سزا جاری نہیں ہوگی، چاہے وہ شادی شدہ ہو بغیر شادی. کیوں؟ اس میں عورت کمزور ہوتی ہے، اگر کوڑے لگیں گے مر گئی تو بھی شادی سزا جاری نہیں ہوگی. جب وہ اچھا ہو جائے گی اس کے بعد، تو وہ عورت 40 دن کے بعد آئی. حضور نے فرمایا بچہ بھی دودھ پیتا ہے، جب تک بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں آ جائے گا، کھانا نہیں سیکھ جائے گا، جب تک سزا جاری نہیں کریں گے. وہ عورت عجیب بے چینی تھی، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں، کچھ نہیں، ایک اندر سے بے چینی، گناہ ہو گیا معافی مانگنی ہے، دنیا میں دے دو جو بھی کچھ ہے، آخرت میں نہیں دے سکتے. وہ عورت واپس آئی اور روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب جاری کرو. حضور نے بچہ لیا اور اس کو کہا کہ اس کے کپڑے کو سمٹا، اور اس عورت کو کیا کرتے ہیں کھڈے میں تھوڑا گاڑ دیتے ہیں اور پھر پتھر مارا جاتا ہے اور مرد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ عورت بھاگے گی نا تو ستر کھل جائے گا، اس وجہ سے عورت کے ساتھ. تو جب مارا گیا نا تو اس کا انتقال ہو گیا. ایک روایت میں تو یہ مشکات کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ جب مارا نا تو خون کا قطرہ ان کے کپڑے پر آیا تھا، چھی کرا انہوں نے، ایسا ان کا وہ تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالد، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ ٹیکس لینے والا جو بہت زیادہ ظلم کرتا ہے وہ اگر ایسی توبہ کرتا نا اللہ اس کو معاف کر دیتے. وہ ایسے ظالموں کو تو اللہ نے کوئی ٹھکانہ نہیں دیا ہے، لیکن اگر وہ ایسی توبہ کرتا نا اللہ اس کو ہی معاف کر دیتے. اتنی بڑی توبہ کی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے نا اللہ 70 کو معاف کر دے گا. بولے یہ ایسی توبہ کر کے آئی. پھر جب اللہ کے نبی نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اللہ کے نبی کا تصلی علیہ یا رسول اللہ وقد زنت، اللہ کے نبی اس عورت نے زنا کیا، اس پر نماز جنازہ پڑھتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر 70 لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے نا سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور تو عمر تجھے معلوم ہے اس عورت نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. سوچو تو صحیح کیسی بے چینی تھی. یہاں تو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں لیکن کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. اس لیے توبہ اللہ نے یہاں پر یہ روایت اس لیے لائے کہ آدمی توبہ کا کیا کرے، اہتمام کرے. آگے کی ایک اور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لالچ بہت بری چیز ہے. لالچ کیا ہے؟ بہت بری چیز. ہم لوگ بولتے ہیں لالچ بری بلا ہے. لالچ ایک ایسی ہے کہ آدمی کو کسی بھی حد تک لے جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونا ہو، وادی کس کو بولتے معلوم؟ ایک دو کنٹینر نہیں، کئی کنٹینر اس کے اندر آ جاتے. بڑی بڑی شیپ جو ہوتی نا وہ 2 پہاڑوں کے درمیان آ جائے، اتنی بڑی. اتنا سونا کسی کے پاس ہو بھائی، ضرورت ہے اور کسی چیز کی، قیامت تک کی نسلیں کھا سکتی اتنا پیسہ ہو. لیکن وہ کیا بولے گا، اللہ ایک دیا 2 اور دے دینا پھر میں کروں گا، 2 3. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی یہ بھوک سوائے مٹی یعنی قبر کی پیٹ ہی بڑھ سکتا ہے اور کوئی نہیں بڑھ سکتا، یعنی قبر میں جائے گا تو سکون ملے گا. پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر ایسا آدمی لالچ میں آ کر کوئی گناہ کا کام اگر کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس پر رحم کر لیں گے. اس لیے توبہ کا کیا کرنا چاہیے، اہتمام کریں. ایک تیسری حدیث، کیا عجیب حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ 2 آدمیوں کو خوشی سے دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں ان کو دیکھ کر. کون؟ کہ اس میں سے ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو دوسرا تو گیا جنت میں جس کو قتل کیا، قاتل بھی جنت میں چلا گیا. کیسے؟ ایک آدمی جہاد میں گیا، وہاں لڑائی ہوئی، ایک کافر نے ایک مسلمان کو قتل کیا تو مسلمان تو شہید شہادت کا مرتبہ کیا ہو گیا، جنت پہ چلا گیا. اب یہ جو قاتل تھا نا اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور یہ ہدایت پا کر یہی بعد میں شہید ہو گیا تو یہ بھی جنت میں چلا گیا نا. تو قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی جنت میں. تو ایسے 2 کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں. بولے میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا تھا. انس رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے حرام بن ملحان، ایک صحابی تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیر معونہ میں 70 صحابہ کو روانہ کیا تھا تو اس میں سے ان کا خط دے کر بھیجا تھا کہ تم جا کر اس کو خط دینا. تو وہ خط دیا نا، انہوں نے خط دیا اس کو تو آدمی نے پیچھے سے اشارہ کیا کہ ان کو نیزہ مارو. تو اس نے جیسا مارا نا نیزہ تو نیزہ ان کے سینے سے پار ہو گیا اور ان کی جو زبان سے ایک جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ تو انتقال ہو گئے. جس نے نیزہ مارا نا وہ بولا کہ بھائی یہ بولے کیا، آدمی مر رہا ہے، بیوی چھوٹ رہی ہے، بچے چھوٹ رہے ہیں، جان جا رہی، سب کچھ جا رہا ہے اور کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا. تو اس کو بتایا یہ کامیابی.
تو وہ آدمی اتنا متاثر ہوا، وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد ایمان لانے کے بعد وہ بھی اللہ کے راستے میں وہ بھی شہید ہو گیا. تو قاتل اور مقتول دونوں کیا ہو گئے؟ جنت. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحاب تھے، انہوں نے 2 صحابی کو جہاد میں قتل کر دیا، غیر مسلم کافر تھے. اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. اب وہ چپکے سے مدینہ منور آئے. حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا. حضرت عمر نے کہا دیکھو یہ آ گیا، اس آدمی نے ہمارے 2 بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا، تو مار دو. حضرت وہ صحابی بھی سمجھدار تھے، کہا کہ میری وجہ سے اللہ نے ان کو جنت نصیب کی. بولے یعنی آپ لوگ ایسا مت کرنا، مطلب وہ بتا رہا ہوں اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور پھر اللہ نے بھی ان کو مطلب ایک مقام اور مرتبہ ہے. وہ یاد آیا مجھے، ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پٹھان ان کا شاگرد تھا. اب ان کے پاس پڑھ کے بہت اچھی طرح پڑھ لیا، تو ایک مرتبہ چاقو لے کے سیدھا گھس گیا اندر مارنے کے لیے. اب بچوں نے پکڑا، بولے کیا کر رہا ہے؟ بولے حضرت ہم نے سوچا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت بڑا احسان کا معاملہ کیا، تو ہم سوچ رہے تھے آپ کو دے کیا تھا، ہمارے اندر اتنی استعداد نہیں تھی، تو ہم آپ کو شہید کر کے جنت دینا چاہ رہا تھا. بولے وہ کبھی ایسا مت کرنا کسی کے. تو یہ بتا رہا ہوں، یہ حدیث. آخری بات میں اس میں بات ختم کر دوں کیونکہ یہ باب ختم ہو رہا ہے، اور بہت اچھی چیز ہے. گناہ پر 4 گواہ ہوتے. کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ 4 گواہ. یاد رکھنا، پہلا گواہ جس زمین پر گناہ کیا ہے وہ گواہ بنتی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے دن زمین کھولے گی کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. پہلا میں بہت مختصر بتاؤں. دوسرا گواہ فرشتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، باعزت فرشتے جو لکھتے ہیں، اور وہ تم جو کرتے ہو ان کو سب معلوم ہے. 2 گواہ فرشتے. تیسرا گواہ آدمی کے اعضاء، آدمی کے جو ہاتھ پیر ہیں نا، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبان میں مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ اس نے یہ کام کیا. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے الٹی ران گواہی دے گی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا غلط کام کیا. وہ بولے گا تیری لذت کے لیے گواہی کر رہا تھا کام. تو کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس نے سب کو بولنے والا بنا اس نے ہمارے پاس بولنے کی طاقت دی، ہم سب بولیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. چوتھا آدمی کا عمل نامہ، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا عمل نامہ ہے تو پڑھ لے. وہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کچھ نہیں چھوڑا. سب 4 گواہ ہو گئے. پہلا زمین، دوسرا فرشتے، تیسرا اعضاء، اور چوتھا عمل نامہ. جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے نا، اللہ سب کو بلا ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زمین بھول جاتی ہے کہ کیا گناہ ہوئے تھے، فرشتوں بھول جاتے ہیں، اعمال نامے سے اللہ مٹا ڈالتے ہیں، اور یہ اعضاء بھی بھول جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کا نظام. اور یہ فرق ہے دنیا کے حاکم اور احکم الحاکمین کے درمیان. دنیا کے حاکم لوگ ایک فائل کو سیف رکھتے ہیں، کبھی کام آئے گی نکالیں گے، اور یہ ساری چیزیں دکھا کر اپنی ٹیم میں پورے کو لے لیں گے. دکھاتے نکالتے نا، ایک فائل سیف رہتی. لیکن وہ اللہ ایسا ہے، اس کے پاس کوئی فائل وائل ہوتی نہیں ہے. توبہ کیے سب ختم، کچھ نہیں معلوم. یہاں تک کہ ہمارے حضرت نے کہا جن لوگوں کے سامنے اس نے گناہ کیے تھے نا، اللہ ان کو بھی بھلا ڈالتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا تھا. بعض مرتبہ بہت برا آدمی ہوتا ہے، زندگی چینج ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کر دو ہماری زندگی بدل جائے. وہ آدمی پہلے غلط تھا، لیکن اللہ نے اس کی توبہ کی وجہ سے اس کو اس مقام پر پہنچایا کہ لوگ اس سے دعا کے لیے کہتے. تو آدمی توبہ کا کیا کرے؟ اہتمام کرے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب استغفار کرے نا، تو گناہوں کو یاد کر کے اللہ میں نے ایسا کیا تھا، اللہ میں نے زنا کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا. نہیں، جب اللہ بھلانا چاہ رہا تو تم اس کو یاد کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہو گئی. تم چھوڑ دو، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری غلطیاں ہو گئی، سب کچھ بہت کیا، معافی مانگتے رہو نا. جب اللہ بلا رہے تو تم اس کو یاد کر کے کیوں روتے ہو؟ تو یہ توبہ کا باب ختم ہوا. اس لیے دیکھو یہ مبارک دین چل رہے ہیں اور مبارک راتیں چل رہی. آج سب ہم نیت کریں کہ اللہ جو کچھ کیا ہے ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اگلے پچھلے خلوت میں جلوت میں جو بھی گناہ ہوئے، اللہ ہمارے گناہوں کو سچے دل سے توبہ کرو. یہاں سے اٹھو، اعلان ہو رہا ہو کہ انتم مغفورا لکم، جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی. قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. ہم باہر نکل لو، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو. اور ایسی نئی زندگی آج سے ہم شروع کریں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور نئے سرے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ صبر کا بیان آئے گا، وہ اپنے موقع پر انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت.
ابھی یہاں تو وہ کسی کو دے دو، میں تھوڑا ارجنٹ میں جا رہا ہوں، مجھے جانا ہے کام سے.